رات کو کروٹ بدلتے وقت کی دعا۔ لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، زبردست ہے، رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان کا جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، بہت غالب، بہت بخشنے والا ہے۔ نیند میں گھبراہٹ یا وحشت کے وقت کی دعا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں، اس کی ناراضی اور اس کی سزا اور اس کے بندوں کے شر اور شیطان کے وسوسہ ڈالنے، گناہوں پر ابھارنے اور اکسانے سے، اور اس بات سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں اور مجھے بہکائیں۔ اچھا یا برا خواب آئے یا اچانک آنکھ کھل جائے تو کیا کرے؟ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو شخص اچھا خواب دیکھے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے اور اپنے محبوب لوگوں کے سوا کسی کو نہ بتائے۔ اچھا یا برا خواب آئے یا اچانک آنکھ کھل جائے تو کیا کرے؟ برا خواب آئے تو 3 دفعہ اپنے بائیں طرف تھوکے، شیطان اور اپنے اس خواب کی برائی سے 3 دفعہ اللہ کی پناہ مانگے۔ یہ خواب کسی کو نہ سنائے، جس پہلو لیٹا ہو اسے بدل دے، اگر چاہے تو اٹھ کر نماز پڑھے۔ اچھا یا برا خواب آئے یا اچانک آنکھ کھل جائے تو کیا کرے؟ جو شخص رات کو کسی وقت بیدار ہو کر یہ کلمات کہے تو اسے بخش دیا جاتا ہے، اگر کوئی دعا کرے تو وہ قبول ہوتی ہے، پھر اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ربی اغفر لی۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور برائی سے بچنے کی ہمت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت، مگر بلندی اور عظمت والے اللہ ہی کی توفیق سے۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے۔ نیند سے بیدار ہونے کی دعائیں۔ نیند سے بیدار ہونے والا وضو کرتے وقت اپنا ناک 3 دفعہ جھاڑے، کیونکہ شیطان ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے۔ نیند سے بیدار ہونے کی دعائیں۔ الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد اس کے کہ اس نے ہمیں مار دیا تھا، اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ نیند سے بیدار ہونے کی دعائیں۔ الحمد للہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وأذن لی بذکرہ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے مجھے جسمانی عافیت دی اور مجھ پر میری روح لوٹا دی اور مجھے اپنی یاد کی اجازت دی۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیثوں اور خبیثیوں سے۔ بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا۔ غفرانک۔ اے اللہ، میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ مسجد کی طرف جانے کی دعا۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا
ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور۔ اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما دے اور میری زبان میں بھی، میرے کانوں میں بھی اور میری نگاہ میں بھی، میرے اوپر بھی نور ہو اور میرے نیچے بھی، میرے دائیں بھی نور ہو اور میرے بائیں بھی، میرے سامنے بھی نور اور میرے پیچھے بھی، اور میرے نفس میں بھی نور پیدا فرما دے اور خوب زیادہ کر میرے نور کو، مجھے بہت زیادہ نور عطا کر اور میرے لیے ہر طرف نور کر دے اور مجھے نور مجسم بنا دے۔ اے اللہ مجھے نور عطا کر اور میرے پٹھے میں نور کر دے اور میرے گوشت میں بھی اور میرے خون میں بھی اور میرے بالوں میں بھی اور میری جلد میں بھی نور کر دے۔ اے اللہ میرے لیے میری قبر میں نور کر دے اور میری ہڈیوں میں بھی اور میرا نور زیادہ کر اور میرا نور زیادہ کر اور میرا نور زیادہ فرما اور مجھے نور پر نور عطا فرما۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ میں شیطان مردود سے عظمت والے اللہ کی، اس کے کریم چہرے اور اس کی قدیم سلطنت کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ داخل ہوتا ہوں اور درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ مسجد سے نکلنے کی دعا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں نکلتا ہوں اور درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے اللہ میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ مجھے شیطان مردود سے بچا کے رکھ۔ وضو سے پہلے کی دعا۔ بسم اللہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ وضو کے بعد کی دعائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وضو کے بعد کی دعائیں۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے کر دے۔ وضو کے بعد کی دعائیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت
أستغفرك وأتوب إليك. پاک ہے تو اے اللہ اپنی تعریفوں کے ساتھ، میں شہادت دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اذان، جو اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ دیتے تھے اس کے کلمات حسب ذیل ہیں۔ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ صبح یعنی فجر کی اذان۔ صبح کی اذان میں حیا علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ بھی کہے جائیں: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اذان کا جواب: اذان سن کر وہی الفاظ کہے جو مؤذن کہتا ہے، البتہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح سننے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله۔ برائی سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ ہی کی توفیق سے۔ اذان کے بعد درود شریف اور مسنون دعا۔ مؤذن کا جواب دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے۔ اذان کے بعد درود شریف اور مسنون دعا، پھر یہ دعا پڑھے: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ، اس دعوت کامل اور قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص تقرب اور خاص فضیلت عطا کر، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تکبیر یعنی اقامت، اکھیری تکبیر۔ اذان کی طرح تکبیر بھی اکھیری اور دوہری دونوں ثابت ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے،
میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ نماز کھڑی ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ دوہری تکبیر۔ اذان اور اقامت کے درمیان اپنے لیے دعا کرے کیونکہ اس وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تکبیر تحریمہ کے بعد کی دعائیں۔ نمازی قبلہ رخ سیدھا کھڑا ہو کر ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں تک اٹھاتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد۔ اے اللہ، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری کر دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری پیدا فرمائی ہے۔ اے اللہ، مجھے میرے گناہوں سے صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ، مجھ سے میرے گناہ برف، پانی اور اولوں کے ساتھ دھو دے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد کی دعائیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك۔ اے اللہ، میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں، اور تیرا نام بہت بابرکت ہے، اور تیری شان بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد کی دعائیں۔ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، استغفرك وأتوب إليك۔ میں نے یکسو ہو کر اپنا چہرہ اس ہستی کی طرف پھیر دیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں،
اور مجھے اسی بات کا حکم ہوا ہے اور میں اللہ کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ اے اللہ، تو ہی بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور میں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، بس تو میرے سب گناہ معاف فرما دے، اور واقعہ یہ ہے کہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا، اور بہترین اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما، تیرے سوا کوئی بھی بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا، اور مجھ سے سب برے اخلاق ہٹا دے کہ تیرے سوا کوئی بھی مجھ سے برے اخلاق نہیں ہٹا سکتا۔ میں حاضر ہوں اور تابع فرمان ہوں، اور تمام تر بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے، اور برائی تیری طرف منسوب نہیں ہو سکتی۔ میری توفیق تیری ہی وجہ سے ہے، التجا بھی تیری طرف ہے۔ تو بہت بابرکت اور بڑا بلند ہے۔ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد کی دعائیں۔ درج بالا دعائیں فرض نمازوں کے لیے ہیں، البتہ قیام اللیل یا نوافل میں تکبیر تحریمہ کے بعد استفتاح کی مزید دعائیں بھی ثابت ہیں۔ اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم۔ اے اللہ، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے پروردگار، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے۔ مجھے اپنے حکم کے ساتھ حق کی ان باتوں میں ہدایت دے جن میں اختلاف ہو گیا ہے۔ یقیناً تو ہی جسے چاہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد کی دعائیں۔ اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أنت إلهي لا إله إلا أنت۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، تو نور ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان چیزوں کا جو ان میں ہیں، اور تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے، تو منتظم ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ بھی ان میں ہے، اور تیرے لیے ہی ہر قسم کی تعریف ہے، تو ہی رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان میں موجود چیزوں کا، اور تیرے لیے ہی سب تعریف ہے۔ تیرے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی اور جو ان میں ہے، اور تیرے ہی لیے تعریف ہے۔ تو بادشاہ ہے آسمانوں اور زمین کا اور تیرے ہی لیے سب تعریف ہے۔ تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے،
تیری بات حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، جنت حق ہے، آگ حق ہے، انبیاء حق ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہیں، اور قیامت حق ہے۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے میں تابع ہوا اور تجھ ہی پر میں نے توکل کیا، تجھ پر میں ایمان لایا اور تیری ہی طرف میں نے رجوع کیا، تیری ہی مدد کے ساتھ میں نے تیرے دشمنوں سے مقابلہ کیا اور تیری ہی طرف میں نے فیصلہ لے کر آیا۔ بس تو مجھے معاف فرما دے جو کچھ میں نے پہلے کیا ہے اور جو کچھ بعد میں کیا، جو میں نے پوشیدہ کیا اور جو کچھ سر عام کیا۔ تو ہی ہر چیز کو اس کے مقام تک آگے کرنے والا ہے اور تو ہی اس سے پیچھے کرنے والا ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔